الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح کی آج آخری آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: جان عالم محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ سعادت مند جو آپ کے ساتھی ہیں، کفار کے مقابلہ میں بہادر اور طاقتور ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، طلبگار ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے۔ ان کے ایمان و عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے۔ یہ ان کے اوصاف تورات میں مذکور ہیں، نیز ان کی صفات انجیل میں بھی مرقوم ہیں۔ یہ صحابہ ایک کھیت کی مانند ہیں جس نے نکالا اپنا پٹھا، پھر تقویت دی اس کو، پھر وہ مضبوط ہو گیا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا، اپنے تنے پر اس کا جوبن خوش کر رہا ہے بونے والوں کو، تاکہ آتش غیظ میں جلتے رہے انہیں دیکھ کر کفار۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آیت بڑی کمال کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سی رہنمائی بھی ہے۔ اسی آیت سے اللہ رب العالمین نے اس سورت کا اختتام بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی توصیف فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ میرے رسول مکرم پر ایمان لانے والے اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے کفار کے مقابلے میں بڑے بہادر ہیں، بڑے طاقتور ہیں۔ یہ سر کٹا سکتے ہیں لیکن ظلم کے سامنے اسے جھکا نہیں سکتے۔ یہ بکاؤ مال نہیں ہے کہ دشمنان اسلام ان کو خرید لیں۔ یہ بزدل اور ڈرپوک نہیں ہے کہ جو جور و ستم سے ان کو اس راہ محبت سے برگشتہ کیا جائے۔ اشداء شدید کی جمع ہے، اور لفظ شدت کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے لسان العرب اور علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تاج العروس میں لکھا ہے: اشدہ ان نجدۃ و ثبات القلب والشدید الشجاع والقوی من الرجال والجمع اشداء۔ تاج العروس جلد 2 صفحہ 399، لسان العرب جلد 3 صفحہ 235۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا جو تحقیق ہے؟ یعنی شدت قوت اور دل کی محکمی کا نام ہے
اور الشدید شجاع اور طاقتور مرد کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع اشداء ہے۔ اشداء کا جب تک یہ مفہوم ذہن نشین نہ ہو عبارت کا حسن آشکارا نہیں ہوتا۔ الٹا انسان پھر اس بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اسلام کے یہ ماننے والے بڑے بے رحم اور سخت دل ہیں اور کفار پر جور و ستم کرنے سے باز نہیں آتے۔ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ حالانکہ یہ آیت کا مفہوم نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے نکال کر اپنا کام چلایا ہے اور مسلمانوں کو بدنام کیا ہے۔ کفار کے مقابلے میں تو یہ فولاد کی چٹان ہیں جنہیں کوئی طوفان اپنی جگہ سے سرے منہ سرکا نہیں سکتا، لیکن اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ ان کا معاملہ بالکل دوسرا ہے۔ بڑے نرم، بڑے شفیق ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ ان کی باہمی رافت و رحمت کی کیفیت کو جس طرح اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، اس سے زیادہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ حدیث پاک یوں ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادیہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد وَإِذَا شَتَكَ مِنْهُ عَدُوٌّ تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ۔ صحیح مسلم، تفسیر ابن کثیر۔ ترجمہ کے حدیث پاک کا یعنی مسلمانوں کی باہمی محبت کی مثال اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم اگر اس کا کوئی عضو بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نیند کافور ہو جاتی ہے۔ دوسرا ارشاد گرامی بھی آپ سماعت فرمائیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین اصابعہ۔ ترجمہ کیا ہے حدیث پاک کا کہ مومن کا تعلق مومن کے ساتھ ایسا ہے، مومن کا تعلق مومن کے ساتھ ایسا ہے جیسے دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو سہارا دیے ہوئے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملا دیا۔ بخاری۔ ایک عرب شاعر نے بھی اس مضمون کو شعر کی شکل میں یوں ادا کیا ہے، وہ فرماتے ہیں حلیم اذا ما الحلم زین اہلہ الا انہ عند العدو مہیب۔ روح المعانی زیر آیت ھذا جز 26 صفحہ 123۔ ترجمہ کیا کہ میرا ممدوح اس وقت تک بڑا حلیم اور بردبار ہے جب تک کہ حلم باعث زینت ہو، لیکن دشمن کے مقابلہ میں وہ بڑا خوفناک ہے۔ ترجمان حقیقت کا بھی ارشاد سنیے، فرماتے ہیں اگر ہو جنگ تو شران غاب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح رہنائے غزال تاداری۔ کلیات اقبال اردو صفحہ 523۔ ضرب کلیم۔ اہل ایمان کی باہمی محبت اور وابستگی کا یہ حال ہے کہ جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو وہ اجنبیوں کی طرح پہلو بچا کر نکل نہیں جاتے، بلکہ مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا الرحمن الرحیم۔